جو اپنے بچوں کو لے کے آئی ہیں، کوئی اپنے بچوں کو زحمت میں نہیں ڈالتا، لیکن کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ایک ایسی بی بی تھی جو اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے کربلا لے گئے۔ عزیزان گرامی، شب عاشور ہے اور ہر ماں اپنے بچے سے کہہ رہی ہے، ایک ماں ہے نام رباب ہے، اور کہہ رہی ہیں علی اصغر بیٹا جب کل تیر چلے تو تیر بابا کو نہ لگنے دینا، میرے لال اپنی گردن پہ تیر لے لینا۔ کوئی ماں اپنا بچہ قربان نہیں کرتی۔ حسین ابن علی علیہ السلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل کربلا کے میدان میں وہ مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچے قربان کر دیے۔ مولا جب سن رہے نا شب عاشور 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا مولا حسین علیہ السلام نے شب عاشور، ایک حصہ عبادت، ایک حصہ اپنے اہل بیت کے لیے، ایک حصہ اپنے اصحاب کے لیے۔ تو جب اپنے اہل بیت کے خیموں کے باہر سے گزر رہے ہیں، سب کو پھر جمع کیا، تفصیل میں نہیں جا رہا، سن رہے ہیں کہ کی بات ایک ماں کہہ رہی ہے علی اکبر بیٹا میرا آپ کے بغیر جینا بڑا مشکل ہے، بیٹا میں جی نہیں سکتی، بیٹا علی اکبر میں جب آپ کو دیکھتی ہوں نا میرا خون بڑھ جاتا ہے، میری جان میں جان آ جاتی ہے۔ یہ مائیں ہیں نا۔ ایک ماں ہے جو کہہ رہی ہے قاسم بیٹا میں بیوہ ہوں، صرف آپ کے بابا کی وصیت کی وجہ سے میں کربلا آئی ہوں، میں نے آپ کے بابا سے وعدہ کیا تھا، جب انہوں نے کہا تھا میرا بھائی جب حسین کربلا جائے تو میرے قاسم کو ضرور بھیجیے گا۔ اتنے میں مولا گزر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ایک بی بی رو رو کے کہہ رہی ہیں پروردگارا تو نے مجھے اولاد نہیں دی، آج ہر ماں اپنا بیٹا بھیج رہی ہے، میرے اولاد ہوتی میں بھی بیٹے کو بھیجتی۔ اس سے پہلے کہ مولا حسین کچھ کہتے مولا عباس آئے، کہنے لگے جناب ام کلثوم سے بی بی آپ کی طرف سے میں قربانی پیش کروں۔ بس بھئی اتنے میں جناب سید الشہداء ایک خیمے کے باہر آئے، وہاں پہ ایک ماں اپنے دونوں بیٹوں کے بالوں کو سنوار رہے ہیں اور بالوں کو سنوار کے فرماتی ہیں اونو محمد میرے شیرو آپ کی رگوں میں شیروں کا خون ہے، آپ حیدر کرار کے نواسے، آپ جعفر طیار کے پوتے۔ بس بھی ایک مرتبہ جناب زینب نے فرمایا اے میرے شیرو میری 2 وصیتیں ہیں، سلام بی بی کی عظمتوں پہ، میرے شیرو میری 2 وصیتیں۔ ابا فرمائیے کیا وصیت؟ کہ پہلی وصیت میرے شیرو تم بہت بہادر ہو، کوشش کرنا کہ جب میدان جنگ میں اترو تو ماموں کے دشمن عمر سعد کو قتل کر دینا۔ کہا اماں ہمارا آپ سے وعدہ، ہم کوشش ضرور کریں گے۔ اماں دوسری وصیت کیا ہے؟ بی بی کے آنسو بہنے لگے میرے بچوں تم بہت بہادر ہو، اگر جنگ کرتے کرتے فرات تک پہنچ جاؤ تو پانی مت پینا۔ میرے بچوں میرے نانا رسول خدا حوض کوثر پہ سیراب کریں گے، پانی مت پینا، ماموں کے بچے بہت پیاسے ہیں، سکینہ بڑی پیاسی ہے، اجرکم اللہ۔ اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی چھوٹا بچہ ہے نا، آج جب اسے پانی پلائیں، مولا حسین کی چھوٹی سی یتیمہ بی بی انہیں ضرور یاد کیجئے گا، اجرکم اللہ۔ میں تو پوری شہادت پڑھنے والا تھا، بلکہ شہادت کے بعد تک کے مسائل پڑھنے والا تھا، مجھے نہیں معلوم آپ برداشت کر پائیں گے یہ نہیں۔ تو بس بھئی بی بی نے وصیتیں کی، بچوں کو پیار کیا،
صبح عاشور دن نکلا, بھوکے پیاسے انصار جانے لگے, ایک ایک کر کے انصار جا رہے ہیں, شہادتیں ہو رہی ہیں, مولا حسین لاشیں اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں. ایک مرتبہ جناب زینب نے پوچھا, اونو محمد میرے شیرو, آپ اب تک گئے نہیں جنگ کے لیے؟ کہا اماں ماموں ہمیں جانے ہی نہیں دیتے, جب بھی ہم اجازت لینے جاتے ہیں ماموں کہتے ہیں تم میری بہن کی نشانی ہو. اجرکم اللہ. بس بھئی اب ایک مرتبہ جناب زینب نے ظہر کے بعد ایک مرتبہ آواز دی, کہا اونو محمد عباس کو بلاؤ. جناب عباس آئے. جی بی فرمائیے کیا حکم ہے؟ کہا عباس ذرا میرے بھائی سے کہو میرے حق کا واسطہ میرے دونوں بچوں کو اجازت دے دیں. مولا حسین نے ایک مرتبہ سوال کیا, بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا آپ میرے بیٹوں کو اجازت نہیں دیتے. کہا شاید عبداللہ راضی نہ ہو. کہا نہیں بھیا, عبداللہ نے خود مجھ سے کہا تھا زینب اگر جنگ کی نوبت آئے نا تو علی اکبر سے پہلے ہمارے بیٹوں کو بھیجیے گا. بھیا میرے بیٹوں کو اجازت دے دیجیے. بس بھی اگر آپ برداشت کر پائیں تو میں پورے مسائل پڑھنا چاہ رہا ہوں. آج برداشت کیجئے گا, تحمل کے ساتھ چلیے گا, میں پورے مسائل پڑھوں گا, کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جس میں آنسو نہ آئے. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے ایک شہزادے کا بازو پکڑا سوار کرایا, دوسرے شہزادے کو جناب عباس نے بازو پکڑا سوار کرایا. دونوں شہزادوں نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا, تلواریں کھینچی, اور ایک مرتبہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا میں میمنے سے حملہ کرتا ہوں, آپ میسرے سے حملہ کیجئے, پھر ہم قلب لشکر پہ ملیں گے اور ماموں کے دشمن عمر سعد کا سر قلم کر دیں گے. دونوں نے حملے کیے. جیسے ہی قلب لشکر پہ آئے نا, عمر سعد نے دیکھا قریب آ گئے, اس نے آواز دی ساری فوج سے کہو حملہ کرے. جب ساری فوج نے حملہ کیا نا, ایک ملعون نے ایک شہزادے کے سر میں گرز مارا, دوسرے شہزادے کے سر میں تلوار لگی, دونوں زمین پہ گر گئے. جب گرے ایک کی روح پرواز کر گئی تھی, ایک میں ابھی رمق باقی تھی. جن میں رمق باقی تھی انہوں نے آواز دی مامو جان ہماری مدد کو آئیے. جناب سید الشہداء تیز رفتار سے ایک مرتبہ مقتل میں اترے. جیسی سید الشہداء آئے, آپ نے دونوں شہزادوں کو دیکھا, ایک میں ابھی رمق باقی تھی. میرے دیکھیے گا, میں مکمل کروں, 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا. سید الشہداء نے دونوں شہزادوں کو دیکھا, دونوں کو پیار کیا. ایک کی روح پرواز کر گئی ہے دوسرے شہزادے سے. جانتے کیا فرمایا؟ کہ مامو جان ہماری ماں کو ہمارا آخری سلام کہہ دیجئے گا. مامو جان ہماری والدہ سے اماں سے کہیے گا اماں ہم فرات تک گئے تھے لیکن ہمیں آپ کی وصیت یاد تھی. اماں ہم نے پانی نہیں پیا تھا. مولا نے دونوں لاشیں اٹھائے, خیموں میں واپس لائے. جب لاشیں لائے نا, مولا نے دیکھا سب بیبیاں آ گئی ہیں لیکن جناب زینب نہیں آئیں. مولا نے آواز دی جناب فضہ کو, کہا ذرا میری بہن زینب سے کہو بیٹوں سے وداع کر لیں. جناب زینب آئیں, دونوں بیٹوں کے لاشوں کے درمیان میں بیٹھی, دونوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھے اور رو کے کہنے لگی اونو محمد مجھے بتاؤ میں حسین پہ کسے قربان کروں. میرے شیروں میرا بھائی اکیلا رہ گیا, میرا بھائی غریب ہو گیا. اجرکم اللہ. بھئی ابھی سنیں گے, میری درخواست سے مجھے پڑھنے دیجئے گا. زیارت برآمد ہوگی, بس بھئی تابوت برآمد ہونے ہیں, تھوڑا ابھی رک جائیں گے. سنیں گے عزیزان گرامی, جناب زینب نے 10 محرم کو بیٹوں کو ودا کر لیا. 11 محرم کو جب چلی نا بی بی کربلا سے کوفہ, بی بی ناقہ پہ سوار تھی. آپ جانتے ہیں نا اونٹنی کی پشت بلند ہوتی ہے, بی بی نے اس بلندی سے مقتل میں دیکھا 2 لاشیں نظر آئے. بی بی نے آنکھیں بند کی, کہا الوداع اونو محمد الوداع, میرے شیرو ماں جا رہی ہے. بی بی کوفے چلی گئیں, کوفے سے شام گئیں, شام میں رہائی ملی, شہداء کے سر واپس آنے لگے. ہر شہید کا سر آیا, بی بی روئیں, لیکن جب اونو محمد کے سر آئے نا, بی بی نے سر جھکا لیا, آنکھیں بند کر لی.
سروں کا لانے والا پوچھنے لگا ان دو سروں کی وارثہ کون ہے؟ سب بیبیاں جناب زینب کو دیکھنے لگیں. بی بی آنکھیں بند کر کے بیٹھی. آنے والے نے دوبارہ پوچھا ان دو سروں کی وارثہ کون ہے؟ پھر کہنے لگا کیا ان دو سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے؟ اب جناب فضہ سے رہا نہیں گیا. بی بی نے کہا نہیں، یہ میری آقا زادی کے بیٹے ہیں، لاؤ سر مجھے دے دو. جناب فضہ نے کہا بی بی بیٹوں سے ودا تو کر لیں. جناب زینب نے فرمایا فضہ میں علی کی بیٹی ہوں، صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی، میں نے حسین کا صدقہ دے دیا. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں مجھے 5 منٹ دے دیں بس. بی بی چلی شام سے. پڑھوں برداشت کر لیں گے؟ بی بی چلی شام سے. کہاں آئیں؟ چہلم پہ کربلا آ گئیں. ہر قبر پہ گئیں، ہر قبر پہ گئیں. مولا حسین کا مرثیہ کہا، مولا علی اکبر کا مرثیہ کہا، مولا عباس کا، سب کے مرثیے کہے. نہیں کہے تو اون و محمد کا مرثیہ نہیں کہا. جب جانے لگی نا 3 دن بعد کربلا سے چہلم پہ، تو بی بی نے ایک مرتبہ چلتے ہوئے کہا اون و محمد خدا حافظ. قبروں پہ نہیں آئی، آنکھیں بند کر کے کہا اون و محمد خدا حافظ. پھر بی بی نے ایک دھیمے آواز میں کہا اون و محمد ماں گھر جا رہی ہے، خدا حافظ. ماں تھی کب تک صبر کرتی؟ آخری جملے سن لیجئے. بی بی مدینے پہنچ گئیں. پہلے نانا کے روزے پہ گئیں، رو رو کے کہنے لگی نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب شمر نے حسین کا امامہ اتارا. نہیں میرا بچہ، نہیں میرا بچہ، روکیں. نہیں پڑھتا پھر میں ایسے کریں گے، میں نہیں پڑھوں گا. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں مکمل کرنے دیں. بی بی آئیں نانا کے روزے پہ، امام حسین کے مصائب بتائے، بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا. ماں کی قبر پہ گئیں، کہا اماں کربلا سے ہدیہ لائی ہوں. بی بی نے سامان کھولا، کرتا نکالا، قبر پہ بچھایا. اماں یہ آپ کے حسین کا کرتا ہے. قبر پہ زلزلہ آنے لگا. بیٹوں کا شکوہ نہیں کیا. مولا سجاد نے بازو پکڑا، پھوپھی اماں گھر چلیں. مولا سجاد گھر لے آئے. بی بی نے آ کے سب سے کہہ دیا مجھے صرف میرے بھائی حسین کا پرسہ دینا، خبردار مجھے کوئی میرے بیٹوں کا پرسہ نہ دے. جناب زینب سب سے پرسہ لیتی رہی بیویوں سے. کس کا؟ مولا حسین کا. اب جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے بلا بھیجا. کیا کہا؟ کہ سید سجاد اپنی پھپھی سے کہیں گھر واپس آ جا. اب تک بی بی نے بیٹوں کو یاد نہیں کیا، لیکن جیسے ہی بھائی کے گھر سے اپنے گھر جانے لگی، میرے گھر دیکھیے گا، بی بی نے سر پہ برقع رکھا. بی بی کی ٹانگیں کانپنے لگی، کلیجہ پھٹنے لگا، دل منہ کو آنے لگا. ماں تھی کب تک برداشت کرتی؟ جیسے ہی اپنے گھر آئیں، 2 جانمازیں صحن میں بچھی تھیں. بی بی نے جانمازیں اٹھائیں، سینے سے لگائیں، رو رو کے کہنے لگی اون و محمد میرا دل نہیں لگتا، میں جینا نہیں چاہتی، مجھے کوئی لے جائے، میرے بچے مارے گئے.